ہماری بخاری میں یہ روایت موجود ہے جس میں کسی کو بیچا بھی خود بھی تشریف لے کے گئے اپنا میراث کا مطالبہ کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی لا نورا سما ترکنا صدقہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو. فہو قادبت حاجرات کے فائدہ کے لکھا ہاں جی لکھا ہو بالکل لا تکلم محتما تک، جب تک بی بی حیات رہیں تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا، تعلق ختم کر دیا. اور مولا علیہ السلام کو وصیت کی کہ علی جو رات کی تاریکی میں میری نماز پڑھا دینا نماز جنازہ. اسی طرح وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی اور ابوبکر اور عمر دونوں کو اطلاع نہ. بخاری میں لکھا ہوا ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. امام ذہبی نے بھی کہا ہے اوپر تک ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے. صحیح ہے تو ویسے ٹھیک ہو گیا. تو جو بخاری میں روایت آ گئی ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بڑے آگے فلاں سے بڑے آگے تو یہاں کے یہ معیار آپ کا کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں بھی بڑوں کو پڑھے نا ان کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں بخاری کیا لکھ رہے ہیں مسلم کیا لکھ رہے ہیں اور یہ صحیح سند ہے، اس کی سند میں بھی ذوف نہیں ہے، اتصال ہے. اویس ربانی صاحب جس طرح آپ کے سامنے یہ یاسین رافضی بیٹھ کر مزے لے کے بخاری شریف سے سیدہ زہرا کی ناراضگی ابوبکر صدیق سے بیان کر رہا تھا اور حجت قائم کر رہا تھا جی یہ کہتے ہیں کہ بخاری کا اعلیٰ درجہ ہے تو یہ مانتے کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے جنازہ جناب ابوبکر صدیق نے نہیں پڑھایا، وہ شامل نہیں تھے، مولا علی نے پڑھایا، یہ مانتے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بھی کہتا ہے نا میں سنی ہوں، ہمیں کہتا ہے تم مامے لگتے ہو اہل سنت کے، تم لگتے کیا ہو سنیت، مامے لگتے ہو تم سنیت. تو یہ اگر سنی ہے بقول اس کے، اگر یہ سنی ہے واقعی سنی ہے تو پھر اس پر بھی بخاری کو ماننا ضروری ہو گیا. تو اگر بخاری کو یہ مانتا ہے تو پھر دو حدیثیں میں پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی، یہ پڑھے آپ کے سامنے، یہ پڑھ کے ان کو تسلیم کر کے دکھائے، منہ مانگا اس کو انعام ہم دیں گے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں ایک سید ہونے کی حیثیت سے، اگر یاسین رافضی یہ بخاری شریف کی دو حدیثیں بیان کر کے مان جائے ان کو کہ واقعی ایسی بات ہے تو پھر جناب منہ مانگا اس سے انعام دیں گے. کون سی روایت؟ ایک ہے 3671 یہ بخاری کی روایت پڑھ کے سنائے لوگوں کو اور کہیں میرا یہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، انکار نہ کرے، کوئی غلط تویل نہ کرے. دوسری روایت ہے 6280 اور اسے کہیں اگر بخاری کے اندر غادبت فاطمہ ہے نا تو ایک اور لفظ بھی ایسا ہے فغادبنی بینی و بینہ شیء فغادبنی فخرج فلم یقل عندی، یہ بھی پڑھ کے سنائے. اگر یہ کہتا ہے کہ ناراض ہو گئی تھی، واقعی ناراض ہو گئی تھی، پھر دو ناراضگیاں ہیں، دونوں ناراضگیوں کو بیان کرے اکٹھا، غادبت ہے تو فغادبنی بھی ہے، یہ بھی پڑھ کے سنائے، منہ مگے سے نام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں مولوی یاسین رافضی صاحب کو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آپ بے شمار مرتبہ اہل سنت کے معلم، مفتی، عالم دین، خطیب ہونے کے باوجود اہل تشیع عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں. کیا واقعا آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے؟ کسی کے فضائل بیان کرنا، کسی کی افضلیت بیان کرنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کی تنقید ہو رہی ہے. تم لگتے کیا ہو سنیت، مامے لگتے ہو تم سنیت. مجھ پر اصل میں بات یہ ہے کہ بندہ جس بھی اس فرقے کے اندر ہے تو اسی کو سچا سمجھتا ہے. اگر آپ کہیں گے اس سے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ تو جو کہے گا سچ کہے گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گا تو وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے گا. آپ ہندو سے بھی کہیں گے اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ میرا مذہب سچا ہے تو وہ کہے گا میں جو کہوں گا بالکل سچ کہوں گا. اسی طرح کر کے جتنے فرقے ہیں وہ اپنے مذہب کو صحیح، خارجی سے پوچھے وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھے گا. خارجیوں نے قرآن پڑھ کے مولا علی شیر خدا پہ فتوے لگائے تھے. تو لہٰذا مولوی یاسین رافضی کا قرآن پہ ہاتھ رکھنا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ سنی ہے یا سنی ہوگا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. وہ بدبخت انسان اپنے خیال میں جو کچھ سمجھ چکا ہے، اپنے خیال میں اہل سنت کے منع سے ہٹ کے، اہل سنت کے جو علامات ہیں، اہل سنت کے جو اجماعی قطعی عقیدے ہیں ان سے ہٹ کے بدبخت جو کچھ بھی رافضیت سے لے چکا ہے اس کے خیال میں وہ صحیح ہے. اصل میں بات یہ ہے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھنے کا قطعاً یہ مطلب کو نہ لے کہ مولوی یاسین رافضی جو ہے وہ سنی ہو گیا، نہ، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی کسی کی شان بیان کرنا، افضلیت بیان کرنا یہ دوسرے کی تنقیص ہے. تو تم تنقیص کیوں سمجھتے ہو؟ علی اور مرتضیٰ شیر خدا خود ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی افضلیت بیان کرتے ہیں، تواتر کے ساتھ بیان ہے. جس طرح سیدہ زہرا کی ناراضگی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر لکھا ہے، بخاری کے اندر لکھا ہے، بخاری اوپر کے درجے والی کتاب ہے، سب کہتے ہیں بخاری اعلیٰ ہے. تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب بخاری شریف کے اندر یہ 3671 نمبر روایت ہے، 3671. اویس ربانی صاحب آپ بھی آنکھیں کھولیں، حق سچ پہچان کے جئیں. کاروبار اپنی جگہ ہے، بزنس اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے آپ اہل سنت کے خلاف اس طرح محاذ آرائی نہ بنائیں. آپ بھی ذرا آنکھیں کھولیں کہ جو کچھ مولوی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے اس کے اندر صداقت کتنی ہے.
اس لیے قرآن پاک پڑھنے والے سارے سچے نہیں، تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے والے کب سچے ہیں سارے؟ تو یہ بخاری شریف ہے 2671، اس میں افضلیت ابو بکر عمر کو مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ یہ مولوی زور دے رہا تھا کہ بخاری کے اندر لکھا ہے، بخاری اعلیٰ درجے کی، اگر یہ سنی ہے، یہ مولوی یاسین رافضی اگر سنی ہے تو پھر مانے، پھر بخاری کو چھوڑ کے باقی کتابوں کو لے کے ٹوٹی پھوٹی روایتیں لے کے یہ افضلیت شیخین کریمین کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ تو جب مولا علی خود بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابو بکر عمر کو افضل کہہ رہے ہیں، تو یہ مولوی کیوں نہیں مانتا؟ اگر یہ مولا علی کو مانتا ہے، بخاری کو مانتا ہے، واقعی اس کا وہی عقیدہ ہے بخاری کے متعلق یا مولا علی کے متعلق، تو کیوں نہیں مانتا؟ یہ دیکھیں واضح ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے پوچھتے ہیں، قلت لابی، میں نے اپنے باپ مولا علی سے پوچھا، ای الناس بعد خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد بہترین کون ہے؟ قال ابو بکر، پھر کہا ثم عمر۔ تو یہ مولا علی فرما رہے ہیں، یہ مولوی کیوں نہیں مانتا، یہاں بخاری سے کیوں بھاگ گیا ہے؟ تو یہ اس کا انداز رافضیوں والا ہے، یہ رافضیوں کی بولی ہے جو بخاری کے اندر لکھا ہے۔ تم بخاری کو سب سے اعلیٰ مانتے ہو کہ بخاری کی ہر روایت لفظ با لفظ ہم مانتے ہیں، اس کا انکار ممکن ہے؟ یہ کہاں اصول ہے؟ جو اصول ہیں حدیث کو لینے دینے کے، ناسخ و منسوخ کے، راج مرجوع کے، طرح دیگر جو اصول ہے، کیا بخاری اس سے باہر ہے؟ بخاری ان اصولوں کے دائرے سے باہر ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ بخاری کو ہم قرآن کی طرح مانتے ہیں؟ جو کچھ بخاری کے اندر آ گیا حرف آخر ہے، اس کے بعد آنکھیں بند ہے۔ تو پھر تو جناب یہ جو کہتے ہیں اہل حدیث وغیرہ یا مرزا جلمی کہتا ہے کہ بخاری کے اندر یہ طریقہ نماز کا لکھا ہوا ہے، بخاری کے اندر رفع الیدین کی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ مولوی کیا رفع الیدین کرتا ہے؟ بخاری کے اندر رفع الیدین موجود ہے۔ اس وجہ سے کر کے صرف کتاب کا نام لے کر، محدث کا نام لے کر، روایت کا نام لے کر، تو اس طرح بلیک میل کرنا اور یہ مکر فراڈ کرنا، چکر بازی کرنا، یہ پرلے درجے کی زیادتی اور ظلم ہے۔ تو مولوی اگر اتنا بخاری جو اس نے اصول بیان کیا ہے اگر مانتا ہے تو پھر مانے کہ مولا علی شیر خدا خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر افضل ہے، تو کبھی اس کے منہ پہ یہ روایت نہیں آئے گی۔ تو پھر یہ بھی مانے اپنا جو اس نے اصول بیان کیا کہ کسی کی افضلیت بیان کرنے سے تنخیص نہیں ہوتی، تو پتہ چلا کہ جب مولا علی نے ان کی افضلیت بیان کر دی ابو بکر عمر کی، تو اب پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کی افضلیت بیان کرنا یہ اہل بیت کی تنقیص نہیں ہے، یہ مولا علی کی تنقیص نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تنقیص کیسے ہو؟ یہ مولا علی کی تنقیص نہیں ابو بکر عمر کو افضل سمجھنا، بلکہ مولا علی کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، پوری امت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا یہ مولوی یاسین قرآن پہ اطرا کے ڈنڈی مار رہا اور جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی حقیقت چھپا رہا ہے، یہ تقی آباد رافضی ہے۔ اب کہتا تم مامے لگتے ہو، تو تم کیا لگتے ہو اہل سنت کے؟ اہل سنت کے دشمن، اہل سنت کو دن رات دیمک کی طرح چاٹنے والے، تم کیا لگتے ہو اہل سنت کے؟ تم تو ڈاکو اہل سنت کے، تم تو دشمن ہو، تم تو رہزن ہو اہل سنت کے، تم نام اہل سنت کا لے کر تم اپنے آپ کو سنی کہہ کے رافضیوں کا کام کر رہے ہو۔ بات وقت تیرے سے بڑا اہل سنت کا دشمن کون ہے؟ ہم مامے نہیں لگتے، ہم اہل سنت کے خادم لگتے ہیں، نوکر لگتے ہیں، ہم چوکی دار لگتے ہیں۔ جیسے مکاروں کا ہم پول ہمیشہ کھولتے رہیں گے۔ میں ادب فکر دے رہا ہوں اویس ربانی صاحب کو کہ آپ دیکھیے دوسرا ایک کلپ ہے جس کو رافضیوں نے اپلوڈ کیا ہے، اویس ربانی کے پیج سے لے کر رافضیوں نے اپلوڈ کیا ہے، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ سنی مولوی بخاری سے دلائل دیتے ہوئے کہ سیدہ زہرا ابو بکر سے ناراض تھیں۔ یہ اویس ربانی صاحب آپ کا کلپ جو ہے یہ استعمال کر رہے ہیں رافضی ابو بکر صدیق علیہ سنت کے خلاف۔ یہ خدمت ہے آپ کی، یہ آپ کی خدمت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کاروبار اپنی جگہ، بزنس اپنی جگہ، لیکن اہل سنت سے کھلواڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں جو سوال کرنے لگا ہوں اویس ربانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس مولوی مکار تقی آباد رافضی یاسین جو ہے اس سے جواب لے کے دیں۔ اگر یہ جواب دے جائے تو پھر ہم اسے مانیں گے کہ واقعی یہ سنی ہے۔ کبھی جواب نہیں دے گا، اور اس پر پہلے بھی میں نے سوالات کیے ہیں، اس کے خلاف پہلے بھی میرے 1-2 کلپس ہیں، اور اس نے ابھی تک میرا جواب نہیں دیا۔ اب بھی انشاءاللہ یہ نہیں دے گا، اگر دے گا تو پھر اس کی وہ منافقت کا پول کھل جائے گا، پھر جو ادھر سے چندہ آتا ہے رافضیوں کی طرف سے وہ بند ہو جائے گا۔ اب دیکھو تو یہ کہتا ہے یہ سیدہ زہرا ناراض ہوگی اور آخری دم تک ناراض ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس سے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ اویس ربانی صاحب نے بھی یہ کلپ نشر کیا ہے نا، تو اویس ربانی صاحب پر بھی یہ حجت ہے، آپ پر بھی سوال ہے۔ یہ 2 حضرات جو ہیں دونوں پر یہ میرا سوال ہے، اویس ربانی بھی ذمہ دار ہے اس کا، اور یاسین جو رافضی ہے یہ بھی ذمہ دار ہے۔ جواب دیں، کیونکہ آپ اس کو نشر کرنے والے ہیں، وہ بیان کرنے والا ہے، تو گولی بنانے والا، گولی چلانے والا، دینے والا، سارے اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر تو لہٰذا یہ جو گولی چلائی گئی ہے رافضیوں کی، یہ آپ کے جناب گن کے اندر، آپ کے اسٹوڈیو کے اندر رہ کر یہ تقی آباد جو رافضی ہے یاسین اس نے چلائی ہے۔ تو آپ دونوں جو ہے اہل سنت کے مسلک کے قاتل ہیں، تو آپ دونوں نے جواب دینا، آپ پر یہ ضروری ہے۔ آپ اس کو اپنے اسٹوڈیو پہ بلا کے تو آپ اس سے جواب لیں۔ اب میں پنجتن پاک کی نسبت سے 5 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے مولوی یاسین پر اور اویس ربانی صاحب پہ، کہ یہ کہتا ہے جی یہ کہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا میراث کا، ابو بکر صدیق نے آگے سے حدیث سنا دی لا نورا سوما ترکنا صادقہ۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے اس یاسین رافضی پر کہ یہ بتائے کہ اس حدیث کے راوی کتنے ہیں؟ اہل سنت کی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے افراد ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں؟ کیا مولا علی بھی اس کے راوی ہیں یا نہیں؟
کہ کیا مولا علی کے سامنے عمر نے کہا ہے کہ کیا تم نے سنا نہیں رسول اللہ نے کہا لا نورا سما ترکنا صدقہ؟ مولا علی کے سامنے تو آگے سے مولا علی کہے ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ مولوی یاسین رافضی اس حدیث کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ کہتا ہے نا بخاری کے اندر ہے، تو پھر بخاری کے اندر تو یہ بات ہے لا نورا سما ترکنا صدقہ، تو یہ ماننی پڑے گی نا، یہ خود اس نے جو دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، تو اب اس پہ حجت ہو گئی۔ اب مولوی یہ حصہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ لا نورا سما ترکنا صدقہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ مولوی یاسین رافضی بتاؤ، اور کیا اس پر تمام اہل صحابہ کا اتفاق ہے یا نہیں اہل سنت کے نظریے میں؟ اور اس کے راوی کتنے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے مولوی یاسین رافضی پر، اس کا جواب دے کہ اس کا کیا نظریہ ہے لا نورا سما ترکنا صدقہ کی؟ یہ بات ٹھیک ابو بکر صدیق نے جو آگے سے بات سنائی وہ ٹھیک تھی یا زیادتی تھی، ظلم پہ مبنی تھی؟ کیونکہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ناراض ہو گئی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کس بات پہ ناراض ہوئی؟ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ناراض نہیں ہوئی، ناراض ہونے والی بات نہیں، یہ راوی کا اپنا گمان ہے، اپنا خیال ہے، اپنا ادراج ہے۔ لیکن یاسین رافضی جو ہے یہ رافضیوں کی بولی بولتا ہوا، ان کے مذہب کو اور مسلک کو پروموٹ کرتا ہوا، اور ابو بکر صدیق کی ذات پر مزید دشمنان صدیق اکبر اور دشمنان صحابہ اور اہل بیت کو موقع دیتا ہوا یہ بدبخت کہہ رہا ناراض ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کس بات پہ ناراض ہوئی؟ لا نورا سما ترکنا صدقہ، یہ کیا مولوی یاسین اس کو مانتا ہے اس حدیث کو؟ کہ کہتا ہے نا کہ بخاری اعلی ہے، تو یہ کہتا ہے میں سنی ہوں، تو پھر مانے، پھر یہ مانے نا کہ یہ بخاری کے اندر ہے تو بالکل میں بھی سنی ہوں، تو بالکل یہ صحیح ہے۔ اگر یہ کہے کہ بالکل صحیح ہے تو میں پھر پوچھوں گا پھر سیدہ زہرا تم کہتے ہو ناراض ہو گئی، اس کو تم اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہو، اور بخاری کے اندر لفظ آ گیا تو تم کہتے ہو یہ بات بالکل صحیح ہے، تو میں پھر پوچھوں گا کہ کس بات پہ ناراض ہوئی؟ ابا جی کا فرمان سن کے ناراض ہوئی؟ تو ایسے ممکن ہے؟ یہ ان کی شیان شان ہے کہ ان کے والد گرامی رسول اللہ کا فرمان ان کے سامنے، ان کے نانا جو بنتی عائشہ صدیقہ کے والد ہیں، جو رسول اللہ کے یار ہیں، ساتھی ہیں، جو ہر طرح کی قربانیاں دینے والے ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، جن کی شان کے اندر ہے ثانیہ سنین اذ ہما فی الغار۔ سیدہ زہرا قرآن جب پڑھتی ہیں تو ابو بکر صدیق کی شان کی تلاوت کرتی ہیں، تو وہ کس بات پہ اپنے ایک نانا کی جگہ بزرگ پر، رسول اللہ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے بزرگ، جن کے پیچھے مولا علی، حسن و حسین ان کے شہزادے بھی نماز پڑھیں، ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ شیر خدا بھی نماز پڑھیں، تو کس وجہ سے ناراض ہو گئی؟ جی مولوی یاسین رافضی، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا میں پوچھتا ہوں کہ نماز کہاں پڑھتے تھے مولوی یاسین؟ دوسرا سوال ہے نماز کہاں پڑھتے تھے؟ اگر مولوی یاسین رافضی کا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ زہرا واقعی ناراض ہو گئی تو میں پوچھتا ہوں مولا علی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق کے پیچھے یا کہیں اور؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا علی المرتضیٰ اس واقعے کے بعد مطالبہ میراث کے بعد ابو بکر صدیق سے الگ ہو گئے یا ساتھ رہے، ان کے مشیر وزیر رہے؟ یہ بھی تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال کہ اگر مولوی یاسین رافضی کا یہ نظریہ کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی تو کیا مولا علی ناراض ہوئے؟ تو وہ کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ ابو بکر صدیق نے جواب معاذ اللہ غلط دیا تو وہ ناراض کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور قرآن کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تقوی اور نیکی میں مدد کرو۔ تو پھر کیا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ابو بکر صدیق سے ناراض ہوئے یا اکیلی سیدہ زہرا ناراض نہیں؟ یہ بھی کھول کے بیان کرے مولوی یاسین رافضی۔ یہ چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال، پینتر پاک کی نسبت سے 5 سوال ہے۔ پانچواں سوال کہ مولا علی کا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ اپنے دور میں مولا علی کا یہ جتنے صدقات ہیں، باغ فتح بھی ہے، اس کے بارے میں مولا علی کا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان والا ہے؟ کیا لا نورا سو ما ترکنا صدقہ کی بنیاد پر ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ مولوی رافضی یاسین اس کے جواب دے۔ اگر جب جواب دے گا تو پھر خود اس پر کھل جائے گا کہ بھائی جو تم نے یہ رافضیوں کی بولی بولتے ہوئے ایک ناراضگی کا پورا واقعہ نمایا کہ جناب وہ ابو بکر صدیق کو عمر کو اطلاع بھی نہیں دے گی سیدہ زہرا کے جنازے کی، تو میں پوچھوں گا کہ جب بات کوئی نہیں، جو کچھ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں وہ مولا علی بھی روایت کر رہے ہیں، باقی صحابہ بھی روایت کر رہے ہیں، اور مولا علی اس کے بعد بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور حسن حسین بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، ان سے الگ بھی نہیں ہوئے، ناراض بھی نہیں ہوئے، اپنے دور میں فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان کرتے ہیں، تو پھر ناراضگی کدھر گئی بھائی؟ ناراضگی کی وجہ کدھر گئی مولوی؟ پھر کس بنیاد پہ تم کہو گے کہ انہوں نے جنازے پہ نہیں بلایا؟ اس کی بنیاد بناؤ نا، بنیاد بنانی تمہیں پڑے گی کہ مولا علی پھر ناراض ہو گئے، انہوں نے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی، وہ الگ ہو گئے، جس طرح سیدہ زہرا ناراض ہوگی وہ بھی ناراض ہو گئے۔ تو جب وہ ناراض نہیں ہوئے، پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ساتھ بھی رہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کوئی عقل مند ہوش و حواس والا بندہ جس کے دماغ کو رافضیت کا غبار نہ چڑھا ہو، جس نے جناب اہل سنت کے خلاف محاذ آرائی اور ایک ڈاکہ زنی کے لیے لنگوٹا نہ کر لیا ہو، وہ بندہ یہ کیسے سوچے گا کہ مولا علی نے بھائی پہ کیوں نہیں بلایا؟ بھائی کہ جو امام ہے 5 نمازوں کا، 5 گانہ نمازوں کا جو امام ہے، جس کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ حقدار ہیں خلافت کے،
آپ ثانیہ سنین ہیں، آپ یار غار ہیں، آپ کو رسول اللہ نے مسلح دیا ہے. جب رسول اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا تو ہم دنیا کے لیے کیوں نہ چنیں؟ جن کی شانیں علی المرتضیٰ بیان کریں تو ایسی شخصیت کو جنازے پر کیا مولا علی نے جان بوجھ کے نہیں بلایا؟ کیا سیدہ زہرا یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی ابو بکر کو نہ بلاؤ؟ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ کیسے کوئی عقل مند ہوش و حواس میں رہنے والا، جس کو موت یاد ہو، جس کو آخرت یاد ہو، پھر ایک بندہ جھوٹا مکار فراڈی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور ابھی بھی اپنا منہ جو ہے چہرہ شیشے میں دیکھ لے کہ جو اندر کی غلاظت، اندر کی سیاہی ہے نا، مولوی یاسین رافضی صاحب آپ کے چہرے پہ آ چکی ہے. آپ کا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا، منہ کا فٹے منہ ہو چکا ہے. اس لیے خدا سے ڈریں. 4 دن کی زندگی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں رہے گی، حساب باقی رہے گا. جو ظلم آپ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں، جھوٹ، کذب، مکر، فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کو قبر میں آخر میں اس کا حساب چکانا پڑے گا. اویس ربانی صاحب بھی ذمہ دار ہیں. ان کے اسٹوڈیو میں جو اس نے یہ ناراضگی کا واقعہ کہانی جس طرح بنا کے سنائی، اور یہ رافضی یاسین بھی ذمہ دار ہے. اس کا جواب دینا 5 سوال 5 تنپا کی نسبت سے ہم نے کیے ہیں. یہ دونوں جو یہ حضرات ہیں ان پر جواب دینا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ جان کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. بزنس اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے پیٹ سے پہلے ایمان ہے، عقیدہ ہے، موت ہے، آخرت ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت یاد کر کے حق سچ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی آل اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی غلامی نصیب فرمائے.